بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور چینل میں سے نئے آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ یہ ہمارا سبق نمبر 4 ہے اور تختی نمبر 2 حروف مرکبات کی بحث چل رہی ہے۔ اس کے پارٹ نمبر 1 میں بھی ہم نے کچھ حصہ بیان کیا، سمجھایا، پارٹ نمبر 2 میں بھی بیان کیا۔ اب یہ آخری پارٹ ہے، پارٹ نمبر 3، اور اس میں تختی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کو ذرا غور سے سمجھیے، اس میں کچھ الفاظ ذرا پہلے سے مشکل بھی آئیں گے، تو خوب توجہ کے ساتھ سبق کو سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را، زا، یارا، تازہ، سین، شین، سین لام، شین لام، صاد، ضاد، طا، ضا، صاد با، طا با، ضاد الف، ضا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا، غین را۔ ان دونوں کو اچھے سے دیکھنا ہے، یہ پہلے عین ہے پھر زا ہے، اور یہاں پر غین ہے اور را ہے، یعنی دونوں حروفوں کو اپوزٹ میں بیان کیا ہے تاکہ دونوں شکلیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں، اور کہیں پر اگر یہ لفظ قرآن پاک میں آ جائے تو مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال۔ یہ ان تینوں کو خوب اچھے سے دیکھ لیں۔ حمزہ بشکل الف ہے، حمزہ ہی لیکن الف کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے تو ان میں خوب توجہ سے پڑھنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو سکے۔ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ یہ قاعدے والوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، جہاں پر واو تھا وہاں پر یا لکھ دیا، جہاں پر یا ہے وہاں واو لکھ دیا، لیکن آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ اور اپنی صلاحیت کے ساتھ ان لفظوں کی پہچان کرنی ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں بھی۔ فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام۔ یہاں پر بھی دیکھیں تین حرف آ گئے، پہلے فا لکھا ہے پھر قاف لکھا ہے اور پھر لام لکھا ہے، اور ادھر قاف پہلے ہے پھر فا ہے پھر لام ہے، تاکہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ اکثر بچے اس میں جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور نئے پڑھنے والا قاری کو بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو یہاں پر سیکھ کے جائیں تو آگے انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ جی، یا، فا، میم، میم۔ دیکھیں یہاں میم کی دونوں صورتیں آ گئی، جیسا کہ پارٹ نمبر 2 کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وہاں بھی یا میم، با میم، تا میم، نون میم وہاں پر آ رہا تھا، تو دونوں صورتیں جیسے لکھائی کی ہیں، رسم الخط کی ہیں، وہ یہاں پھر دوبارہ سے ذکر کر دی ہیں تاکہ ان کی پہچان رہے۔ آگے حا میم، لام میم، تا میم، تا میم تا۔ جی یہ تختی مکمل ہو گئی۔ اب تنبیہ نیچے لکھی ہے کہ اب بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں، اگر اٹکے تو اسی تختی کو پھر سے خوب یاد کروائیں۔ دیکھیں اس تختی پر قرآن مجید کے پڑھنے کا انحصار ہے، اس لیے تو اس پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ خود جو ہے پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھ سکیں۔ صرف ان کو زیادہ زبر زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا، فی الحال سمجھنا ہے کہ یہاں پر حرف کیسا کیسا آیا ہے، کون کون سا ہے۔ اگر وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یقیناً آپ کی یہ تختیاں بہتر ہو گئی ہیں، آپ کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہے، اور اگر نہیں آ رہی تو دوبارہ ان تختیوں پر محنت کریں، ان کو سمجھیں کہ لفظ کون کون سے جڑ رہے ہیں، ان کی حالت کیسے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ اپنی منزل پر رواں ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اصل چیز ہے محنت اور کوشش، آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ اور ثمرہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس سے علم نافع نصیب فرمائے، خوب جو ہے وہ مستفید فرمائے، اور آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ خوب محنت کریں، اچھے سے اسباق کو سمجھیں، جو اگر کوئی لفظ نہ سمجھ آئے، کوئی سوال ذہن میں آئے تو آپ کمنٹ میں پڑھیں دیں، ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔
اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اسباق سمجھ آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔